بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اہل ایمان جنت کا پیغام توحید کا پیغام ہے. انقلاب کا پیغام توحید کا پیغام ہے. نبیوں کی بعثت کا مقصد توحید کا پیغام. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے امت کو توحید کے پیغام سے پہلے کوئی اور پیغام دیا ہو. آج امت محمدیہ کی اکثریت توحید سے نابلد ہے. کلمہ توحید کی خبر نہیں. اہل ایمان ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ رب کی مخلوق کو غیروں کے دروں سے ہٹا کر رب کے در پر جھکنے کا پیغام دیا جائے.
مسائل میں غلطی لگ گئی، ننگے سر نماز پڑھوں یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھوں؟ مسائل کو سمجھنے میں خطا ہو گئی، معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں مکھی کے سر کے برابر بھی کوئی جھول آ گیا، عقیدہ توحید میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی خلل آ گیا، یاد رکھیے گا نہ رب کے ہاں کوئی نماز قبول ہوگی، نہ رب کے ہاں کوئی جہاد قبول ہوگا۔ اور میں کہا کرتا ہوں، آج امت محمدیہ کی اکثریت مسائل پر الجھ رہی ہے۔ وہ عقیدہ جو ایک کلمہ نجات تھا، جس کو پیغمبر نے ابو طالب کے سامنے رکھا اور اس نے نہ پڑھا، جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا، اور بلال حبشی نے پڑھا تو چلتا زمین پر تھا، آواز جوتیوں کی جنت میں سنائی دیا کرتی تھی۔ آج کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، گھر کو آگ لگی ہے، گھر کے چراغ سے ہمارا کام کفر کو اسلام کا پیغام دینا تھا، مگر شومی قسمت آج نماز پڑھنے والے کو یہ خبر نہیں، روزے رکھنے والوں کی اکثریت کو یہ پتہ نہیں، مساجد کی تعمیرات کرنے والوں کی اکثریت کو یہ معلوم نہیں کہ مشکل میں کس کو پکارا جائے گا۔ تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہیں اولاد دینے والا، تمہاری بگڑیوں کو سنوارنے والا، تمہاری کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، تمہیں بیٹوں سے محروم کر دینے والا، تمہیں بانجھ کر دینے والا، تمہاری عزت کا مالک، تمہاری ذلت کا مالک، تمہاری موت کا مالک، تمہاری حیات کا مالک، آج امت محمدیہ کی اکثریت کو یہ خبر نہیں کون ہے۔ اور ہمارا پیغام وہی پیغام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باسیوں کو دیا تھا، لات کے پجاریوں کو دیا تھا، منات کے حواریوں کو دیا تھا، عزا کے مجاوروں کو دیا تھا کہ مکہ کے باسیوں، قال ربکم ادعونی، تم لات کے سامنے کھڑے ہو کر، منات کے سامنے بیٹھ کر، عزا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، حبل کے سامنے دامن کو پھیلا کر اس کو آوازیں دے رہے ہو۔ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سن کر تمہارے اس مسئلے کو حل کرنے پر قادر ہوں۔ یہی پیغام
آج کے میں نمازیوں کو دے رہا ہوں، تہجد گزاروں کو دے رہا ہوں، جہادیوں کو دے رہا ہوں، مسجد کی تعمیر کرنے والوں کو دے رہا ہوں، مقبروں پر سجدہ کرنے والوں کو دے رہا ہوں، خیرات کرنے والوں کو دے رہا ہوں، صدقہ کرنے والوں کو سنا رہا ہوں، یتیم کی کفالت کرنے والے کو بتلا رہا ہوں۔ او کلمہ پڑھنے والوں، جب تم پر مشکل آئے، تمہاری کشتی بھور میں پھنسے، تمہیں کوئی عزت اور ذلت کا مسئلہ درپیش ہو جائے، ایک در ایسا ہے، ادعونی، تو اسے پکار کر تو دیکھ، رات کی تاریکی میں پکارے گا تو اپنے سامنے پائے گا، دن کے اجالے میں پکارے گا تب بھی اس ذات کو اپنے سامنے پائے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، آج رب کو آوازیں نہیں دی جا رہی، آج رب کو پکارا نہیں جا رہا۔ بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، غیروں کے دروں پر آوازیں لگ رہی ہے، رب کو چھوڑ کر رب کے مرے ہوئے انسانوں کو آوازیں دی جا رہی ہے۔ اسی لیے میرے رب نے کہا تھا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی آواز کو جب وہ اس کو پکارتا ہے، کون ہے ہائے ہائے جو اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، جو اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، جو زمین پر جانشی بنا رہا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی رب کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ آئے آئے مجھے مشکل پڑی ہے، میں جس در پر جا رہا ہوں وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، سال میں ایک مرتبہ بہشتی دروازے کی کھڑکی کھلتی ہے۔ جس مشکل کشا کے در پر جا رہا ہوں، کان کھول کر سن لیجئے گا، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے نہلایا تھا، کفنایا تھا، چارپائی پر اٹھایا تھا، کاندھوں پر سوار کرایا تھا، کمر پر کپڑا ڈال کر قبر کے اوپر لٹکایا تھا، اندر بند کر کے اینٹیں لگائی تھی، مٹی ڈال کر ماربل سجایا تھا، گنبد بنا کر مجاور کھڑا کیا تھا۔ جس کو اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہے، کفناتا ہے، پہناتا ہے، دفناتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اور حی و قیوم کو چھوڑ کر اس کو آوازیں دے رہا ہے۔ رب نے کہا تھا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اے مضطر کے سوال کو جواب دینے والا، مضطر کے مشکل کو حل کرنے والا، اسے مصیبتوں سے نجات دینے والا، اسے عذاب سے بچا کر گھر پہنچانے والا، اس کی کشتی کو کنارے پر لگانے والا، رب کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی جنت کا پیغام ہے، یہی میرے محمد کا پیغام ہے۔ اہل ایمان اس دعوت کا فقدان ہے، اور انقلاب جب بھی آئے گا رب کی توحید کی بنیاد پر اہل توحید ہی لے کر آئیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ تو جس در پر پہنچا ہے، سید کو سلام کرنے آیا ہوں، رات ہو چکی ہے،
دروازے بند ہو چکے ہیں، گن مین نے کلاشن سینے پر سجا لی ہے، یہ آ کر دروازے کے قریب پہنچتا ہے، چوکیدار پوچھتا ہے رات کی تاریکی میں خیر ہے؟ کہا مشکل بڑھ گئی ہے، مشکل بڑھ گئی ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، بیوی ناراض ہو گئی ہے، گھر پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ چوکیدار پیار سے کہتا ہے پلٹ جا، سید زیدی نقوی بخاری مشہدی کاظمی حسینی 3 دن کا دورہ کر کر آیا ہے، تھکاوٹ سے چور چور ہے، کل جمعہ فیصل آباد میں پڑھایا، رات چنیوٹ میں تھا، 3 بجے اسلام آباد پہنچا، اٹھا تو آپ کی طرف چل پڑا، سید تھکاوٹ سے چور چور ہے، چلے جاؤ صبح آئیے گا۔ وہ کہتا ہے ہٹ جا، ساری عمر سید کو نذرانے دیتا رہا، اس کے چڑھاوے چڑھاتا رہا، ساری زندگی اس کے گیت گاتا رہا، آج پہلی مرتبہ مشکل پڑی ہے، دروازے کو کھول دے۔ وہ کہتا ہے ہٹ جا، اور یہ چوکیدار کہتا ہے پلٹ جا، ورنہ یہ گولی تیرے سینے میں اتر جائے گی۔ اوے آ، اس سید سے پوچھ، زیدی سے سوال کر، کسی بچے بوڑھے جوان مرد وہابی سے پوچھ، میں تجھے وہ در دکھلاتا ہوں، ہمارے مشکل کشا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو رات کی تاریکی میں آ جا، دن کے اجالے میں آ جا، جامعہ کے طلباء کو ساتھ لے کر آ جا، تنہائی میں آ جا، میرا نہیں، اس اہل حدیث جماعت کا مشکل کشا، نبیوں کا مشکل کشا، ولیوں کا مشکل کشا، اتقیاء کا مشکل کشا، صلحاء کا مشکل کشا۔ ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارے رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تیرے مشکل کشا کے دروازے بند ہو گئے، ہمارے مشکل کشا کے پاس آ، وہابیوں کے حاجت روا کے پاس آ، اہل حدیثوں کے مختار کل کے پاس آ۔ دروازہ تو بند ہونا بڑی دور کی بات ہے، اس سے مانگنے کا رب نے وقت مقرر نہیں کیا، تو جب بھی آئے گا اپنے رب سے سوال کرے گا، اپنے رب کو اپنے سامنے ہی پائے گا۔ نعرہ تکبیر، المدد المدد، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما۔ تو اپنے مشکل کشا سے مانگتا ہے، اپنے حاجت روا سے سوال کرتا ہے، محتاج سے جا کر محتاج سوال کرتا ہے۔ ایک دفعہ تجھے دے گا، ایک دفعہ۔ چلو چودھری اور ایم این اے اور لمبردار کے دروازے پر آ ہی گیا ہے، اپنی عزت اور سستی شہرت کی خاطر تجھے ماہانہ راشن دے دے گا، تیری بیٹی کے ہاتھ پیلے کروا دے گا، کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا۔ یہ نہ کہے کہ گیا تھا خالی ہاتھ ہی لوٹا دیا ہے، کہتا ہے پلٹ جا، شہرت کو داغدار کرنا نہیں چاہتا، دوبارہ جاتا ہے۔ آپ نے پچھلے مہینے بھی دیا تھا، اب پھر دے دیجئے، یہ دوبارہ پھر دے دیتا ہے،
تیسری بار کیمرے میں سے دیکھتا ہے، آئے ہائے دیکھتا ہے وہی آیا ہے، پھر مانگے گا، کہتا ہے تو نے یہی لسی کا گھر سمجھ لیا ہے، ہڈ حرام ہو گیا ہے، جاؤ کما کر کھاؤ، اور آؤ وہابیوں کے مشکل کشا کے در پر، جتنا تو مانگتا رہے گا آقا دیتا رہے گا، خوش ہوتا رہے گا، وہ ایسا در ہے، ایسا مشکل کشا ہے، اگر تو مانگنا چھوڑ دے وہ مالک تجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ ایک تو دکھاؤ، ایک دکھاؤ، اجمیر کا دکھاؤ، اجمیر کا دکھاؤ، جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہو۔ کہتے ہیں جب سے اس سے دوستی لگی ہے ایسا خوددار ہے کبھی سوال نہیں کرتا، اور رب کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر تم مجھ سے مانگنا چھوڑ دے، سوال کرنا چھوڑ دے، میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ ایسا بادشاہ اس کو چھوڑتا ہے، اس کے در سے ہٹتا ہے۔ نبیوں نے سوال کیا، آئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، خلیل اللہ ہے، آئے ذبیح اللہ کا والد محترم ہے، انبیاء کا جد امجد ہے، آئے آئے سوال کرتا ہے اللہ اللہ رب، اور میں کہا کرتا ہوں جاؤ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر دیکھو، حفاظ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، دنیا دیکھی اور پڑھی ہے۔ اس قرآن کے اندر جس پیغمبر کی دعا وہ رب سے شروع ہوتی ہے، ربنا ظلمنا، رب انصرنی، ربنا اپنے رب کو آواز دے رہا ہے، رب اجعل، اللہ اس مکہ وادی کو امن کا گہوارہ بنا دے، بنا کے نہ بنا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے باپ کے قاتل کو دیکھتا ہے، باپ کے قاتل کو، اسے اف تک نہیں کہتا، کیوں؟ میرے پیغمبر نے پکارا تھا اور رب نے دعا قبول کر لی تھی، امن کا گہوارہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس بستی میں پھلوں کی بارش کر دے۔ میں نے بارہا مکہ کے اندر دیکھا، اور صرف مکہ میں ہی نہیں، عرب کے مختلف شہروں میں دعوت کے میدان کے جب تقریر کرنے کے لیے پہنچا، ایک سبزی خریدنے کے لیے دکان پر جاؤ تو پوچھتا ہے یہ سبزی کس ملک کی لینا چاہتے ہو، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِالْخُمْ، او اہل ایمان، اسی پیغمبر نے دعا کی تھی، کیا؟ ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کے اندر ہی سے ایک نبی بھیج جو ان کو تیرے کلام کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ وہ آیات کیا ہے؟ تمہارا پالنہار۔ اس بابے کو اٹھاؤ جی، بزرگوں اٹھ کر بیٹھی، کیا نام ہے آپ کا؟ محسن، دعا کرو اللہ محسن بھائی کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محسن بھائی آپ جاگ رہے تھے کہ سو رہے تھے؟ جاگ رہے تھے، نیند آ گئی تھی۔ میں نے کیا کہا اس وقت جب آپ کو نیند آئی تھی؟ میرا سپیکر بھی الحمدللہ سید کا ذاتی سپیکر اچھا ہے، اور یہ ہمارے 19 بلاک کے چودھریوں کا سپیکر بھی بہت اچھا ہے۔ بتائیے 2 سپیکر چل رہے تھے اور آپ سو رہے تھے۔ میں نے اس وقت کیا کہا تھا؟
نیند آ گئی تو پتہ لگتا نہیں. مسئلہ سمجھاتا ہوں. جو سو جائے اسے پتہ لگتا نہیں. سونے کے بعد محسن بزرگ کو اٹھا بھی دیا ہے. اے جاگ، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جامعہ کے طلباء کے ارد گرد تیرے گرد دائرہ بنا رکھا ہے. جاگنے کے بعد بھی پوچھا بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا، کہتا ہے پتہ لگتا نہیں. تیرا سویا ہی نہیں، تیرا تو مر گیا تھا. نہلا دیا تھا، کفنا دیا تھا، دبا دیا تھا، اٹھا لیا تھا. اب تو کہتا ہے یہ سنتا ہے، وہ سنتا نہیں. ہمارا سو جائے سنتا نہیں. میں کیسے مانوں تیرا مرا ہوا سنتا ہے؟ سننے والا ایک ہے، وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم. تم کہہ سکتے ہو خود ہی سلا دیا تھا، خود ہی سکھا دیا تھا، خود ہی پڑھا دیا تھا. ہمارے سنتے بھی ہیں، ہمارے دیکھتے بھی ہیں. اور لے جا جس قبر پر چاہتا ہے اس زیدی کو لے جا، آل رسول کو لے جا، آل علی کو لے جا، فاطمہ کے بیٹے کو لے جا، طیب حسینی کو لے جا اس سید کو. تمہارے مذہب کے بخیوں کھیڑ کا نہ رکھ دوں، تمہارے اندر ہی سے آیا ہوں. لے جا، تیرا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، مدد بھی کرتا ہے. مردے کو چھوڑ کسی زندہ کے پاس لے جا. سید کو لے جا. ایک اور سید آ گیا ہے. پہلے تو وہابیوں میں سید ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، اب تو اس مالک کا کرم ہے سید خود ہی پہنچ جاتے ہیں. آئے ہائے ہائے. کہا لے جا مردوں کے پاس. چل آسانیاں کرتا ہوں. اپنے زندے کے پاس لے جا، اپنے ولی کے پاس لے کر جا جو تیرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کہتا ہے لکیریں بولتی ہے، ہاتھ خبریں دیتے ہیں. اس کے پاس لے جا جو 40 سال چلہ کشی کر آیا ہے. بنگالی بابے کے پاس لے جا، ولیوں کے سردار کے پاس لے جا. سوال ایک ہے، ہاتھ دیکھ کر بتلا. تو لوگوں کی قسمتیں بتلاتا ہے، لوگوں کی شکلوں پر پڑی ہوئی منحوسیت کو دیکھ کر بتلاتا ہے کہ تیری قسمت میں یہ لکھا ہے ایک سید آیا ہے. تجھ سے سوال کرتا ہے، ہاتھ دیکھ کر بتلا. بایاں ہاتھ دکھلاؤں گا، دائیں ہاتھ میں پشاوری چپل ہوگی، لکیریں بولتی ہے بتلا تیرے منہ پر چپل لگے گی. اگر تمہارا بزرگ کہے لگے گی تو، اگر کہتا ہے نہیں لگے گی تو خوبصورت پھول بناؤں گا. تو کہتا ہے ہائے ہائے ہائے. مانگا اللہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تیرے کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، تیری حکمتیں بیان کرے. اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں. مانگا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے کہ نہیں؟ بولیے. مانگا تھا. کہتے ہیں مانگتے تو ہیں، شاہ صاحب سنتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے. آئے ہائے. ماں بھی نہیں دیتی. نکال ماں کو گھر سے. معصوم بچہ کچن میں داخل ہوا، تیز چھری کو ہاتھ ڈالا، ماں کی ممتا جاگی، اس کا ہاتھ یہاں سے پکڑ لیا. وہ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے. اندر سے دادا تڑپ کر کہتا ہے کیا کیا میرے پوتے کے ساتھ؟ چھری مانگتا ہے. ماں دیتی. ماں کا بھی انکار کر دے، کوئی اور ماں بنا لو. ماں کیوں نہیں دیتی؟ یہ بے وقوف ہے، اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھے گا. بچہ ہے
گاڑی مانگتا ہے اللہ ٹوڈی دے دے، رب جانتا ہے باہر نکلتے ہی سیدھا ہی گاڑی کسی اور پر چڑھائے گا، خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا۔ آئے ہائے ہائے، پیغمبر نے کہا تھا، خلیل اللہ نے مانگا، کہا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ مانگا اور رب نے دیا۔ اور طلبہ، کیونکہ یہ جامعہ بھی ہے، اور طلبہ، میرے عزیز طلبہ، ایک وقت کا کھانا نہ ملے مدرسے تبدیل کر دیتے ہو۔ چھوڑو اس مدرسے کو، یہاں ہمیشہ دال ہی پکتی رہتی ہے۔ جانتا ہوں مدرسوں کی حیثیت اور مدرسوں کے معاملات، تمہارا بھائی ہوں، طالب علم ہوں، اور میرے علماء کی جماعت۔ آؤ، حسن بن سفیان رحمہ اللہ، چوٹی کا محدث، زمانہ طالب علمی، مصر کے اندر، مصر کے مدرسے کے اندر پڑھنے والا، اور طلباء کی تعداد بھی صرف 9 ہے۔ کتنے طلباء ہیں؟ 9۔ ابھی میں نقوی صاحب کے مدرسے میں تھا، شعبہ حفظ کے اندر 100 طلباء۔ اللہ، اتنے طلباء، اللہ ان کو سب کو اس قرآن کا حافظ بنا دے اور ساتھ عامل بھی بنا دے۔ اللہ، عالم تو بہت ہے، اللہ عامل بھی بنا دے۔ حسن بن سفیان گھروں سے راشن اٹھائے ہوئے، آٹے کا تھیلا سر پر سجائے ہوئے مصر کے اندر پہنچا۔ استاد کی طبیعت بڑی نرم، 2 حدیثوں کا سبق دینے والا، کہا اس کو یاد کرو، اس پر عمل کرو۔ وقت گزرتا چلا گیا، راشن کم ہوتا چلا گیا، وقت آیا راشن ختم ہو گیا۔ 9 کے 9 طلباء، کہاں جائے، کس سے مانگے؟ موضوع پر رہوں گا، موضوع پر رہوں گا، کس سے مانگے؟ 9 طلباء، سب کا راشن ختم ہو گیا۔ پہلے ہائے ہائے ہائے، مدارس میں کھانے نہیں پکا کرتے تھے، گھروں سے روٹیاں ملا کرتی تھی، دروازے کھٹکھٹایا کرتے تھے، گھروں سے راشن لے کر جایا کرتے تھے۔ پہلا دن آیا، صبح کا ناشتہ نہ ملا، دوپہر کا کھانا نہ ملا، رات کو روٹی نہ ملی، اپنے استاد کا در نہ چھوڑا۔ پھر یہ کہاں ملے گا؟ ایسا محدث کہاں سے پاؤ گے؟ آج تو ایک وقت کا کھانا وہی دوبارہ مل جائے۔ کالجوں میں ہم سٹرائک کیا کرتے تھے، نہ پڑھنا ہو، آج مدرسوں میں بھی سٹرائک ہوتی ہے، اور پورا گروپ کا گروپ استادوں کے ساتھ ہی اگلے مدرسے میں، وہاں کھانا میسر نہیں۔ یہ مصر اور یہ حدیث کا امام حسن بن سفیان رحمہ اللہ، پڑھنے کا دور ہے۔ پہلا دن گزرا، صبح ہوئی، سوکھے ہونٹوں کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، قال اللہ تعالی قال الرسول، پیغمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، سبق نہ چھوڑا، مدرسہ نہ چھوڑا، اور میرے طلباء ساتھیوں، تیسرا دن بھی آ گیا، تیسرا دن بھی آ گیا، بھوک اور پیاس سے نڈال ہوئے، رات ہوئی، 9 کے 9 طلباء بیٹھ جاتے ہیں۔ جاؤ امام ذہبی کی کتاب پڑھ کر دیکھو، فرماتے ہیں 9 کے 9 بیٹھ کر اجتماع کرتے ہیں۔ اب کیا کرے، 3 دن ہو گئے ہیں، اب حالت غیر ہونے لگ گئی ہے، استاد کو خبر نہیں دی۔ ہائے ہائے، کیوں؟ سنت کے متوالے تھے، حدیث سے محبت کرنے والے تھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے تھے۔ مشورہ کرتے ہیں، کیا کریں؟ آخر مشورہ ہوا، حسن نے ہی کہا رحمہ اللہ کہ ایسا کرو، روزانہ ایک طالب علم باہر نکل کر سڑک پر فقیر بن کر بھیک مانگے، وہ پیسے جمع کر کر لائے، کھانے کا بندوبست کرے، 8 طلباء محمد کی حدیث پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو اس کو بھی پڑھائے۔ سب کہتے ہیں اب ایسا ہی کرنا پڑے گا۔
او اہل ایمان، غیرت مند آدمی کے لیے بھیک مانگنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج تو ہم نے ان مواحدوں کو پروفیشنل بیگر بنا دیا ہے، بھکاری بنا دیا ہے، چوکوں پہ کھڑے ہو کر چندہ اکٹھا کرنا والا بنا دیا ہے۔ کبھی تمہارا امام تھا حسن بن سفیان، کہنے لگے سب سے پہلے کون نکلے گا، کون نکلے گا؟ کہا کون نکلے؟ کہا تم نکلو۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ کہا پھر تم چلے جاؤ۔ کہا مجھ میں ہمت نہیں۔ کہا پھر مشورہ کرتے ہیں، پرچی ڈالو قرہ اندازی کی۔ ہائے، نام نکلا، سب سے پہلے حسن بن سفیان کا نکلا، جس نے مشورہ دیا تھا۔ کہا چلو اب تمہارا نام نکلا ہے، کل تم مانگو گے، پھر کل کو پرچی ڈالی جائے گی۔ صبح ہوئی، حدیث پڑھی، استاد اپنے گھر کے اندر، یہ گئے، جوتی پہنی، غسل خانے میں پہنچے، توضا، وضو کیا، کامل وضو کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عاجزی اور انکساری کا پہاڑ بن کر آ رہا ہے۔ طلباء کہتے ہیں کدھر؟ کہا راستہ چھوڑ دو، باہر کیسے مانگوں، میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں، رب کا بھکاری بنتا ہوں۔ مانگا، سوال کیا، اللہ اکبر، اللہ تو دینے پر آ جائے تجھے کون پوچھ سکتا ہے، تو پہنچانے پر آ جائے تجھ سے کون سوال کر سکتا ہے۔ اللہ کی تعریف کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، تیری حمد بڑی، تیری پاکیزگیاں بڑی۔ رکوع کی حالت میں آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی، ہائے ہائے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ سجدے میں گیا، سجدے کے اندر جانے کے بعد پیغمبر نے کہا تھا سجدہ رب کے قریب کر دیتا ہے۔ وسجد واقترب، زاروں کی تار، پہلے سجدہ۔ اچانک مسجد کا دروازہ کھلا، ایک اچھی شکل و صورت اور لباس والا آ کر پوچھتا ہے تم میں حسن بن سفیان کون ہے؟ کون ہے حسن بن سفیان؟ ساتھی کے اشارہ کرتے ہیں یہی حسن بن سفیان ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہو کر التجا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، انتظار کرتا ہے، سلام پھرتا ہے۔ کہا حسن بن سفیان، تجھے امیر احمد، مصر کا بادشاہ، مصر کا امیر ابو العباس ترکی سلام بھی کہتا ہے، اور تمہاری حالت کی بے خبری پر معافی کا طلبگار بھی ہے۔ اور کہا مجھے امیر احمد نے بھیجا ہے، یہ 9 تھیلیاں جس میں 100 دینار ہے، سب کے آگے رکھ دیتا ہے۔ ایک جرت والا کہتا ہے نوجوان، ہماری اس کیفیت کا ایک رب کو پتا تھا، ایک مالک کو خبر تھی، ایک رب جانتا تھا۔ تیری تو گھر کے حالات بھی مرا ہوا اندر والا جان لیتا ہے کہ قبر پر مرید آیا ہے کہ مریدنی آئی ہے۔ کہا بتلا امیر احمد کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا آج امیر تھکا ہوا بستر پر لیٹا، خواب کے اندر پہنچا کہ ایک اڑتا ہوا نوجوان نیزہ آ کر پہلو میں مار کر کہتا کھڑا ہو، حسن بن سفیان کی مدد کر۔ تھوڑے ہی دن گزرے، تھوڑے ہی دن گزرے، حالات ٹھیک ہو گئے۔ حسن نے کس سے مانگا تھا؟ بولیے اونچی آواز میں، حسن نے کس سے سوال کیا تھا؟ مدرسہ چھوڑا تھا؟ استادوں کو طلاق دی تھی؟ ہائے ہائے، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، جب چاہتے ہو مدرسہ چھوڑ کر اگلے میں، اگلے سے اگلے میں، پھر 4 کلاسیں پڑھ کر کچی پکی، پھر منبر پر۔ او اہل ایمان، حسن کی طرح پہاڑ بن جا استقامت کا۔ صرف مدد ہی نہیں کی، ابو العباس اس مسجد اور مدرسے میں خود آیا اور پورے علاقے کی زمین کو خرید کر اس مدرسے کے نام وقف کر دیا کہ جب تک پڑھتے رہو گے رب کے علاوہ تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ آئے گی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہم پر صبر کی بارش برسا دے۔ ہم بڑے بے صبرے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ مشین چلا دیتے ہیں،
اور چند دنوں کے بعد کہتے سنتا ہی نہیں. اب وہ کہتا ہے اچھا چل پھر سرکار، وہ بڑی سنتا ہے. اور مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میری مسجد میں 2 آدمی مسلمان ہوئے، میں بھی مسلمان ہوا تھا. آپ پوچھ سکتے ہیں پہلے کیا تھے؟ منکوں کا پجاری، دلدل کا پجاری، حسین کا فقیر. کیا کہو گے؟ میں مسلمان تھا. جب میں نے کلمہ توحید پڑھا، میری مسجد میں انگلینڈ کے 2 باپ بیٹے نے کلمہ توحید، اسلام، شریعت، ایمان، جنت کا پیغام، پیغمبر کا پیغام آ کر اپنا واقعہ سناتا ہے. کہا شاہ صاحب میں انگلینڈ سے اجمیر جایا کرتا تھا، میں پاکستانی بابا محمد علی جناح کے نوٹ نہیں، ڈالروں والی سرکار. جب میں پہنچتا تھا تو وہاں پہنچ کر اس دربان کو پتا تھا انگلینڈ کی سرکار آئی ہے، وہ مجھے قریب بلاتا، ادھر آ، جلدی آ. اور جتنی من کپڑے چادریں وہ چڑھاوے اس سبز چادروں کو ہٹا کر کہتا قریب ہو کر بابے سے سن لے. میں پھر قریب ہو کر بابا جی کو اپنی گزارشات پیش کرتا. میں نے اس میں سے ایک نقطہ نکال کر اسے کہا او بھائی، او ابو ارسلان، ایک بات تو مجھے بھی سمجھ آئی. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا اس ملنگ کا بھی عقیدہ توحید پر تھا. کیا؟ کہ چادروں کے اوپر سے بابا سنتا. چادروں کو ہٹایا کیوں گیا؟ اویا تو دریا کے اندر سے آ، صحرا کے اندر سے آ، غار کے اندر سے آ، صحرا کے اندر سے آ، ہوا اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جہاں سے بھی میرے رب کو پکارے گا اپنے سامنے پائے گا. تو سو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، سارے ہی سو گئے، سارے ہی سو گئے. پھر میں کہا کرتا ہوں جب امیدیں ساتھ چھوڑ جاتی ہے، دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں، آسیں ساری ٹوٹ جاتی ہے، پھر تو مشرک پلیت بھی کہتا ہے یا اللہ اب تو کوئی نہیں، تو ہی ہے. تیرا پیارا نام قتیبہ بن مسلم، قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ. ہائے ہائے ہائے. بس بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ نقوی صاحب آ گئے، پھر انشاءاللہ کبھی. قتیبہ بن مسلم، سرزمین کابل، افغانستان جسے کہتے ہو، 1,00,000 جرار، ہائے ہائے 1,00,000 جرار، 1,00,000 چمکتی ہوئی تلواریں. خطبہ دیتا ہے مجاہدوں تیار ہو جاؤ، حملے کا وقت آن پہنچا ہے. خطبہ دیتا ہے، ان کے اندر ایمان کو گرماتا ہے. اچانک کہتا ہے کہاں ہے محمد بن واسع؟ ایک مجاہد کے بارے میں کہتا ہے جاؤ محمد بن واسع کو تلاش کر لاؤ. قاصد دوڑا، پہنچا، محمد بن واسع کے قریب ہوا، پلٹا، کہتا ہے یا امیر. محمد بن واسع شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے، آنکھوں سے موتیوں کی لڑی سجائے ہوئے، چہرے پر گرتے ہوئے موتیوں کو دیکھ کر کہتا ہے رب سے فتح کی امید لگائے ہوئے رب کے سامنے یا حیو یا قیوم کا ورد کر کے اسے پکار رہا ہے. بلاؤں کہ نہ بلاؤں؟ کہتا ہے ہٹ جا، والذی نفس بیدی، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں قتیبہ کی جان ہے، تمہاری 1,00,000 تلواروں سے بہتر محمد بن واسع کی انگلی ہوئی، اٹھی ہوئی انگلی جو اعلان کر رہی ہے سننے والا تو ہے، مدد کرنے والا تو ہے، فتح دینے والا تو ہے. کہا اچھا نماز کا وقت ہو چکا ہے، ظہر کی نماز کے بعد حملہ کرتا ہے. امام تھا کون؟ محمد بن واسع. کروں ترجمہ؟ کون محمد بن واسع؟ جامعہ رحمانیہ کا طالب علم. کون محمد بن واسع؟ جس کا رب پر ایمان تھا. کون محمد بن واسع؟ جو بابوں کی بجائے ایک رب سے ڈرتا تھا. کون محمد بن واسع؟ وہ شاہ جمال کی بجائے رب سے سوال کرتا تھا. کون محمد بن واسع؟ وہابیوں کا سپوت، اللہ کا شیر، توحید کی دعوت دینے والا محمد بن واسع. اتنا ایمان قوی تھا، ظہر پر حملہ کیا، عصر کی نماز کابل میں ادا کی تھی. مانگا تو دیا کہ نہ دیا؟ دیا. مانگ کر تو دیکھ، مانگنا ہی نہیں آتا. نالائق تو ہم ہیں، مانگنا ہی نہیں آتا.
بیوی ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، پنچایتی آدمی ہوں، صلح کرواتا رہتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کسی کی بیوی کسی کا کھانا خراب نہ کرے، نہ کرے، آئے خواہ جہنم، جہنم دنیا کے اندر، آئے خواہ بیوی ناراض ہو جائے پھر تو کیسے ترلے لیتا ہے، کیسے مناتا ہے، کیسے لپٹتا ہے، کیسے روتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر اب بھی سمجھ نہ آئی، چوک کے اندر گاڑی کھڑی کرتے ہو، اشارے پر گاڑی رکتی ہے، وہاں معصوم بچے، جب تک اشارہ نہیں کھلتا تیرا شیشہ کھڑکاتا ہی رہتا ہے، تم مدد کرتے ہو، جاؤ جاؤ بابا جان چھوڑو، وہ ہٹتا ہے۔ پھر بھی سمجھ نہ آئی، گرمی کے جون جولائی کے مہینے، تپتا ہوا ریت، آسمان آگ برسا رہا ہے، چوک میں بیٹھے ہوئے نانگے شاہ کو دیکھ ایک ہی بات کہتا ہے، جانے والے، جانے والے کچھ دے جا، نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی ستاتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، صبح آیا تھا رات ہو گئی، اگر مانگنا نہیں آتا ان فقیروں سے سیکھ لے کیسے رب کو منایا جاتا ہے، اس کو منا کر تو دیکھ، وہ ایسا شہنشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے، صرف دے گا ہی نہیں، اتنا دے گا تیرے گناہوں کو معاف ہی نہ کرے گا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مانگنے کی توفیق۔